الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في كلامه المجيد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم اگر اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھیں گے اور تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ بھی کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اگر نہ مانے تو اللہ بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کیا معاملہ ہے؟ سارے پاکستان کے لوگ یہاں ہار روڈ سے آ کر اپنے لاؤڈ اسپیکر خریدتے بھی ہیں، ان کو ٹھیک کرتے ہیں۔ ہماری مسجد کا حال یہ ہے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ ٹھیک ہو سکتا ہے تو ٹھیک کرو، ورنہ اٹھا کر باہر پھینکو، اس کو تاروں کو آپس میں جوڑ دو۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازم ہے مومنوں پہ اطاعت رسول کی، لازم ہے مومنوں پہ اطاعت رسول کی، دل میں ہو جاگزین محبت رسول کی۔ اعلان حق کیا ہے جہاں میں رسول نے، حق نے بیان کی ہے رسالت رسول کی۔
سب سے بڑے امین تھے دنیا میں حضور، سب سے بڑے امین تھے دنیا میں حضور، مخفی نہیں کسی پہ امانت رسول کی۔ سچا ہے کون آپ سے بڑھ کر جہان میں، سچا ہے کون آپ سے بڑھ کر جہان میں، مشہور ہے جہاں میں صداقت رسول کی۔ قرآن گواہ آپ کے خلق عظیم پر، روشن ترافتاب سے سیرت رسول کی۔ بعد از خدا نبی کی اطاعت ہے ہم پہ فرض، بعد از خدا نبی کی اطاعت ہے ہم پہ فرض، ایمان کی ہے جان اطاعت رسول کی۔ مومن وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کس طرح، رکھتا نہیں جو دل میں محبت رسول کی۔ سب سے بلند جیسے محمد کی شان ہے، سب سے بلند جیسے محمد کی شان ہے، یوں ہی بلند شان ہے امت رسول کی۔ دنیا میں جس کا سنت نبی پہ ہو عمل، دنیا میں جس کا سنت نبی پہ ہو عمل، اس کو نصیب ہوگی شفاعت رسول کی۔ امت میں سب سے افضل و برتر وہی تو ہیں، امت میں سب سے افضل و برتر وہی تو ہیں، حق سے ملی ہے جن کو معیت رسول کی۔ توحید کی ضیاء سے منور ہوا جہاں، توحید کی ضیاء سے منور ہوا جہاں، روشن ہوئی جو شمع ہدایت رسول کی۔ کفر و نفاق و شرک کی شب ہو گئی تمام، کفر و نفاق و شرک کی شب ہو گئی تمام، پھوٹی جہاں میں صبح نبوت رسول کی۔ دنیا کا ذرہ ذرہ خوشی سے چمک اٹھا، دنیا کا ذرہ ذرہ خوشی سے چمک اٹھا، جس دن ہوئی ظہور ولادت رسول کی۔ لازم ہے مومنوں پر اطاعت رسول کی، دل میں ہو جا گزین محبت رسول کی۔ حضرات محترم، سورہ آل عمران کی 2 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت بھی کی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی پیش کیا ہے۔ آپ حضرات نے ترجمے کے سماعت کے دوران غور فرمایا ہوگا، ان 2 آیتوں میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی آیت میں ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اتباع کہتے ہیں کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کو۔ اور اگلی آیت میں ہے قل اطیعوا اللہ والرسول، انہیں کہہ دیں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی۔ اطاعت کہتے ہیں بات ماننے کو۔ قرآن حکیم کی ان دونوں آیات کے اندر
نبی کے جو حقوق بیان فرمائے ہیں خالق کائنات نے، خلاصہ ان کا یہی ہے کہ نبی کی اتباع بھی لازمی ہے اور نبی کی اطاعت بھی لازمی ہے۔ اتباع کہتے ہیں کسی کے پیچھے چلنے کو ٹھیک کریں جی۔ اتباع کہتے ہیں کسی کے پیچھے چلنے کو۔ قرآن کریم کا فیصلہ یہ ہے کہ نبی کی اتباع بھی کرنی ہے، یعنی نبی کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ ابھی میں بتاتا ہوں کہ اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے۔ افسوس کی بات ہے، شاید کسی مسجد کے اندر یہ صورتحال نہیں ہوگی جو ہماری مسجد کے اندر ہے۔ یقینی طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کسی مسجد میں اس طرح کی صورتحال نہیں ہوگی جو ہماری مسجد میں ہے۔ نہایت دکھ کی بات ہے، اس کے بارے میں کیا تبصرہ کروں۔ بات عرض کر رہا تھا، قرآن کریم نے دو باتیں کی ہیں، ایک اتباع رسول اور دوسری اطاعت رسول۔ عام لوگ اس کا فرق نہیں سمجھتے، تھوڑی سی بات میں عرض کر دوں۔ اتباع کہتے ہیں پیچھے چلنے کو، نبی کے نقش قدم پر چلنا، یہ ہے اتباع۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہم اس بات کا انتظار کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ تم میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور صحابی ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، راستے میں چلتے ہوئے، چونکہ اس زمانے میں گاڑیاں نہیں تھی، پیدل چلتے تھے، تو راستے میں چلتے ہوئے ایک جگہ سے اصل راستہ چھوڑ کر ایک سائیڈ پر ہو کر، درختوں کے نیچے سے ہو کر پھر اصل راستے پر آ گئے۔ ساتھ چلنے والے صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضرت آپ وہاں تشریف لے گئے تھے، ہمیں سمجھتے تھے کہ شاید آپ کو کسی قضاء حاجت کے لیے لے گئے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں، آپ بس وہاں سے پلٹے ہیں اور سیدھے راستے پر آ گئے، یہ کیا معاملہ تھا؟ انہوں نے فرمایا میں یہ نہیں دیکھتا کہ وہاں جا کر میں نے کیا کرنا، میں نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ کر اس طرف سے ہو کر گزرے تھے، میں نے نہیں پوچھا تھا، نہ کسی اور کو پوچھنے کی ضرورت تھی کہ آپ نے اس طرف کیوں تشریف لے گئے اور پھر کوئی کام بھی نہیں کیا اور پھر سیدھے راستے پر چلے گئے، اور میں بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ایسا کر رہا ہوں۔ اس کا نام ہے اتباع۔ حضور فرمائیں یا نہ فرمائیں، وہ کام کرنا ہے، اس کا نام اتباع ہے۔ یہ مطالبہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان بھی کروایا، قل، میرے نبی آپ اعلان کر دیں، ان کنتم تحبون اللہ، لوگوں تم اگر اللہ سے پیار کرتے ہو، تو اسلوب بھی دیکھیں قرآن کریم کا، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ میرے پیچھے چلو۔ میرے پیچھے چلنا یہ در حقیقت اللہ سے محبت، اللہ سے پیار ہے۔
پھر کیا ہوگا جب میرے پیچھے چلو گے؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کریں گے۔ اللہ کا محبوب بننے کے لیے لازمی ہے کہ نبی کی اتباع کی جائے۔ جس خوش نصیب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لی وہ اللہ کا محبوب بن گیا۔ صرف محبوب ہی نہیں، فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، تو اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ یہ حکم 1500 سال پہلے صحابہ کرام پر جو قرآن کریم کے سامنے نازل ہے، انہی کے لیے نہیں، میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی، اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے۔ اللہ سے پیار کرنے کا اصول یہ قرآن کریم میں بیان کر دیا کہ نبی کی اتباع کرو، نبی کے نقش قدم پر چلو، نبی فرمائیں یا نہ فرمائیں۔ اتباع کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہیں کہ میرے پیچھے آؤ بھائی، اطاعت کا معنی ہوتا ہے کہ وہ فرمائیں۔ اتباع کا معنی یہ کہ خود ہی پیچھے چل پڑنا۔ میں اور آپ اور ہر مسلمان قرآنی فیصلے کے مطابق پابند ہے، اتباع کا بھی اور اطاعت کا بھی۔ قرآن حکیم کے دوسرے مقامات میں بہت کچھ ہے، میں نے سمپل کے طور پر یہ 2 آیتیں ساتھ ہی ساتھ ہیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہیں، اور اس میں غور کرنا میرا اور آپ سب کا فرض ہے کہ پہلے اللہ نے اتباع کا حکم دیا، یعنی نقش قدم پر چلنا۔ نبی جس طرف چلے ہیں، جن جن راستوں سے گزرے ہیں، ان راستوں پر چلنا۔ ایسا کرے گا تو خدا کا محبوب بن جائے گا۔ پھر فرمایا اطیع اللہ، یہ بھی کہہ دو کہ لوگوں اللہ کی اطاعت کرو، یعنی جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ حکم مانو، والرسول، اور رسول نے جو حکم دیا ہے وہ حکم مانو۔ اتباع کے لیے ضروری نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیچھے چلو، اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری بات مانو۔ میں اور آپ میرے دوستو آسان صاف لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بھی کہتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے تنہائیوں میں بیٹھ کر غور کیا کہ ہمارے اندر یہ دونوں وصف موجود ہیں، اتباع والی بھی اور اطاعت والی بھی۔ ہم معاشرے میں جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، ہماری گھریلو زندگی ہے یا کاروباری زندگی ہے یا سیاسی زندگی ہے، کسی بھی پہلو سے دیکھیں تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم کرتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کس طرح تناول فرمایا کرتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، اور پھر جس برتن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز کھانے کی ڈال کر اس سے کھاتے تھے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کس انداز سے اس برتن سے اٹھاتے تھے اور اپنے منہ مبارک کے اندر لقمہ ڈالتے تھے، شاید ہم میں سے کسی انسان نے نہیں سوچا، اور ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے سوچنے کا۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی کچھ اور بن گیا ہے۔ یہ بات تو صحابہ کرام سے پوچھی جائے، وہ کیسے کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر جس کام کے کرنے یا نہ کرنے کا اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا، اس کا نام ہے اطاعت۔ جس کام کو کرنا ہے اس کو کرنا، یہ اطاعت ہے، اور جس کام کو چھوڑنا ہے اس کو چھوڑنا، یہ بھی اطاعت رسول ہے۔ تو کیا ہم من حیث القوم من حیث
مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، ہماری زندگی 24 گھنٹوں کی زندگی، خوشی اور غم، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا احساس کر کے اس کے مطابق گزارتے ہیں، حضور کی اطاعت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا کرنے کا حکم دیا، کیا کرتے ہیں ہم ایسا، یا کسی چیز کو چھوڑنے کا حکم دیا ہم اس کو چھوڑتے ہیں۔ پھر اللہ اکبر، کبھی کبھی کچھ باتیں ذہن میں آتی ہیں تو عجیب سے ذہن کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ ہمارے بہن بھائی، ہماری اولادیں اللہ کے حکم کے مطابق اگر زندگی نہیں گزارتی تو پھر ہمارا رویہ اور سلوک ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہماری بیوی پردہ کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ جوان بیٹیاں پردہ کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ اور اگر کرتی ہیں تو پھر کیا رویہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے، اور نہیں کرتی تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ اور ہمارا معاشرہ من حیث القوم، من حیث المجموع، اپنے گھر کی خواتین، جوان بیوی ہو یا بچیاں ہوں یا بہنیں ہوں، ان کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو شریعت کا ضابطہ ہے، یا اگر انہوں نے شریعت کے ضابطوں کو توڑا ہے تو اس کے لیے پھر ہم اپنا فرض ادا کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ حضرات اس بات کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ معاشرے کی غالب اکثریت ایسی ہے، دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے دل کے اندر احساس ہو کہ یہ اچھا نہیں کیا میری بیوی نے، میری بیٹی نے، لیکن پھر اس کو سرسری انداز سے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مسجد میں تشریف لانے اور تنہائی میں بیٹھ کر غور سے بات سننے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ حضرات کو دین کی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، لیکن یہ باتیں سننے کے بعد پھر ذرا اپنے دل دماغ کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ پھر کیا ہم نے اپنی بیگم کو، جب وہ پردہ نہیں کر رہی تھیں، یا اپنی جوان بچیاں بہنیں وہ پردہ نہیں کرتی تھی، تو ہم نے اپنا فرض ادا کیا ہے یا سرسری انداز سے نظر انداز کر دیا؟ میرا خیال یہ ہے میرے دوستو، آپ شاید میری تردید نہیں کریں گے کہ غالب اکثریت ہمارے مسلمانوں کی ایسی ہے کہ جو سرسری نظر انداز کر دیتے ہیں۔ غالب اکثریت ایسی ہے۔ کتنے ہیں وہ لوگ جو اپنے بیوی کو ڈانٹتے ہیں اس بات پر کہ میری بیوی ہو، میرے نکاح میں ہو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور تم بھی مسلمان ہونے کے لحاظ سے میری نبی کی امتی ہو، تمہارا فرض ہے پردہ کرنا۔ لیکن شاید کی بات کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ میرا یہ اندازہ غلط ہو، کہ اندازہ یہی ہے کہ لوگ ایسا نہیں کرتے، سرسری طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمارا ایک ساتھی، اب وہ اس مسجد کے اندر نہیں ہے حیات، اس کے گھر میں ایک شادی تھی، تو شادی کے اندر کچھ غیر شرعی رسمیں ہوئیں، میں موجود نہیں تھا، مجھے اطلاع ملی، میں نے ان سے کہا کہ یہ کیوں ایسا ہوا؟ انہوں نے بڑے ڈھیلے انداز کے، کیا کریں بچے نہیں مانتے۔ اور آپ حضرات اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرے کی ایک اجتماعی سوچ ہے، کیا کریں بچے نہیں مانتے۔ غیر شرعی رسمیں شادی بیاہ کے معاملات میں ہوتی ہیں، کیا کریں بچے نہیں مانتے۔ اس وقت پھر اللہ اس کے رسول کا حکم کہاں چلا جاتا ہے؟ بچوں کو خوش رکھنے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں،
چاہے خدا کے نبی ناراض ہو جائیں، اللہ ناراض ہو جائیں، کوئی پرواہ نہیں، لیکن بیوی ناراض نہ ہو، خاندان کے افراد ناراض نہ ہو، اس بات کی فکر لگی رہتی ہے۔ یہ بات میں اس ضمن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل آپ حضرات ربیع الاول کے مہینے کی میلاد بھی منائی ہوگی، منا رہے ہوں گے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے مسلمان میلاد منائیں گے جب تک یہ مہینہ چل رہا ہے، اس سے آگے بھی شاید۔ یہ بھی تو آپ نے کل ہی اخبار میں پڑھا ہوگا، عاشق رسول قوم فیصل آباد کے اندر عورتوں نے جلوس نکالا ہے اور کراچی کے اندر جلوس نکالا ہے۔ 2-4 عورتیں نہیں تھی، سینکڑوں کی تعداد میں تھی، کراچی میں شاید زیادہ ہوں۔ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں؟ اول تو مردوں کے جلوس کی بھی کوئی حقیقت نہیں، اصل حکم تو اطاعت اور اتباع، نبی کی بات ماننا، نبی کے نقش قدم پر چلنا۔ نبی کی محبت کس انداز سے ادا کی جا رہی ہے کہ اپنی بیویوں کو کہا ہے کہ بن سنور کر، خوبصورت لباس پہن کر جلوس میں جاؤ، اس سے اللہ راضی ہو جائیں گے، اللہ کا نبی راضی ہو جائیں گے، رسول اللہ کی شفاعت مل جائے گی۔ یہ ہے پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ آپ نے بچپن میں سنا، میں نے بھی سنا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، اور لا الہ کا یہ معنی ہے اللہ اس کے رسول کے حکم سے بالکل آزاد ہو کر یہ بغاوت ہے، اطاعت نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی بغاوت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اور اس کا نتیجہ شاید میرا خیال ہے آپ حضرات خود یہ فرما رہے ہوں گے۔ آپ کو بھی ایک عرصہ گزر چکا ہے پاکستان میں، جو کم و بیش نصف صدی تک جنہوں نے اس ملک کے مناظر دیکھے، حالات دیکھے، یہ جو اس دفعہ بارشیں ہوئی ہیں گلگت سے اوپر چلا سے، ان علاقوں میں گیا ہوں، وہاں سے سیلاب شروع ہوئے ہیں، اور آپ کا کراچی، کل کے اخبار میں کراچی بھی ڈوب رہا ہے، اور پنجاب آج کے اخبار میں لکھا کہ پنجاب بہت زیادہ نقصان میں آیا ہے۔ اللہ ہم سے راضی ہے؟ اور کیا ہمیں ندامت ہوئی ہے، پشیمانی ہوئی ہے؟ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے عوام کو ندامت ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہمارے شامت اعمال ہے، اعمال کی خرابی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری فضائیں ہمارے خلاف کر دی ہیں۔ بارشیں پہلے بھی ہوتی تھیں، لیکن میں کیا کہوں آپ کو، کار درویش برجان خیش فارسی کا ایک محاورہ ہے، گھٹ گھٹ کر خود ہی مرتے ہیں ہم۔ ہمارا حکمران طبقہ جو ہے، اس کو کوئی احساس ہے اس بات کا؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ پاکستان کس لیے بنایا گیا تھا؟ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہوتا رہا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے آئندہ والے زمانے میں کیا اس کے نتائج نکلیں گے؟ سچ یہ ہے کہ ہم خدا کی باغی قوم ہیں۔ یہ بات ہے تو بڑی تلخ، لیکن پاکستانی سارے کے سارے نیچے سے لے کر اوپر تک سب خدا کے باغی ہیں، خدا کے نافرمان ہیں، اور خدا بند خود سے مجبور نہیں اپنی رحمتیں بھیجنے کے لیے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ نے بارشوں کو رحمت کے ساتھ تعبیر کیا، والذی یرسل الریاح بین یدی رحمتہ، اللہ وہ ہے جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلاتے اپنی رحمت نازل کرنے سے پہلے۔ قرآن کریم کے اندر بارش کو رحمت قرار دیا ہے۔ یہ بارشیں رحمت گویا عذاب بن چکی ہیں، اللہ نے بارشیں عذاب کے لیے نہیں بنائی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم من حیث القوم
نیچے سے لے کے اوپر تک اس قسم کے ہو چکے ہیں خدا کی نظروں کے اندر کہ خدا کے عذاب کے حقدار اور مستحق بن گئے. بارشیں پہلے بھی ہوتی تھی. ایسی بارشیں آپ نے دیکھی کہ بادل اکٹھے ہو کر ایک دھماکہ ہوتا ہے، بادل پھٹتے ہیں اور ان کے اندر سے ایک پورا سمندر نیچے زمین پر گرتا ہے پتھروں سمیت. آپ نے پہلے بھی سیلابی شکلیں دیکھی ہوں گی، بات میں نے بھی دیکھی ہیں، لیکن اس طرح کا سیلاب نہیں دیکھا کہ پتھروں کی انبار ساتھ جا رہے ہیں اور پتھر اس انداز سے پانی کے اندر بہ رہے ہیں جس طرح درخت کے پتے ہوتے ہیں. یہ خدا کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن اس وقت تک نہ اس قوم کے اندر ندامت اور پشیمانی اور توبہ اور استغفار کی طرف رجوع ہے، نہ حکمرانوں کی. وہ اپنے منصوبے بنا رہے ہیں کہ یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا، وہی ہوگا جو میرا رب چاہے گا. ان کے چاہنے سے، ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. خدا کی نافرمانیاں یوں ہی چلتی رہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، اور خدا کے عذاب آئیں گے، عذاب ختم نہیں ہوں گے. اس قرآن کریم کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ یہ دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں. دو آیتوں میں دو باتیں ہیں. ایک ہے اتباع، پیچھے چلنا، نبی جس راستے پر چل رہے ہیں اس راستے پر چلنا. دوسرا اطاعت، نبی کا حکم ماننا. نہ ہم اتباع میں ہیں نہ اطاعت میں ہیں. تنہائیوں میں بیٹھ کر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ میں اطاعت رسول کر رہا ہوں کی ہے، اتباع رسول کے دائرے کے اندر ہوں میں، میرے گھر کے اندر افراد جتنے بھی ہیں جو میرے ماتحت ہیں اطاعت اور اتباع پر عمل کر رہے ہیں وہ. یقیناً آپ حضرات میری اس بات کی تردید نہیں کریں گے اور تردید ہو بھی نہیں سکتی کہ نہ ہمارے اندر اطاعت رسول ہے نہ اتباع رسول ہے. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. آپ اسی پاکستان کے اندر پیدا ہو کر بڑے ہوئے ہیں، بارشیں بھی آپ نے دیکھی، لیکن ایسی بارشیں نہیں دیکھی ہوں گی. سچی بات یہ ہے کہ ایسی بارشیں میں نے نہیں دیکھی. اس کو خدا کا عذاب ہی کہا جا سکتا ہے، رحمت نہیں. بارشوں کو قرآن کریم کے اندر رحمت قرار دیا گیا ہے. اور الذی یرسل الریاح بین یدی رحمتہ، اللہ وہ ہے جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے اپنی رحمت نازل کرنے سے پہلے. یہ بارشیں رحمت ہیں. اللہ اکبر. توبہ اور استغفار کی طرف یا اپنے اعمال پر نظر رکھ کر خدا کی طرف رجوع کرنے کا تو تصور بھی نہیں ہے کہ میرے ہی اعمال کے سبب سے یہ مشامت آ رہی ہے. اللہ سے دعا مانگے میرے دوستو، خدا ہماری سوچ کو بدل دے. اللہ ہماری سوچ کو بدل دے. ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ ہم نافرمانی کے راستے پر چل رہے ہیں، خدا کی پکڑ میں آ کر کہیں ہمارا نام و نشان نہ مٹ جائے. اللہ سے توبہ کریں، سچے دل سے توبہ کریں. معافی، یا اللہ ہمیں معاف کر دے. ہم معافی مانگتے ہیں اور لیکن دل کی گہرائیوں سے اللہ کی ذات پر متوجہ ہو کہ یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں اور ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ، ہم اپنے گنہگار ہونے کو بالکل کھلا تسلیم کرتے ہیں. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے گناہوں کی شامت ہے. اللہ کی طرف اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے. قرآن کریم کے اندر جا بجا موجود ہے. اور جب کوئی قوم، کوئی فرد خدا کی بغاوت اور نافرمانی پر کمر بستہ ہو جاتا ہے تو پھر ایسا وقت بھی آ جاتا ہے اللہ پاک اس پر اپنا عذاب نازل کر دیتے ہیں. اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں.
آپ حضرات میڈیا کے ذریعے سے، اخبارات وغیرہ کے ذریعے سے دیکھتے ہیں کہ پورا پنجاب ڈوب گیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ گھر بھی تو خیر ڈوبے ہوں گے، انسان بھی ڈوبے ہوں گے، حیوان بھی گئے ہوں گے، لیکن زمینیں اور فصلیں جو تباہ ہوئی ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آنے والے وقت کے اندر، حالیہ دنوں کے اندر یا آنے والے وقت قریب دنوں کے اندر دیکھیں کہ ملک کے اندر مہنگائی کا کیسا عذاب آتا ہے۔ یہ بھی خدا کی نافرمانیوں کی نشانی ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے دوستو کہ ہم تنہائیوں میں بیٹھ کبھی نہیں سوچتے کہ میرے ہی گناہوں کی وجہ سے شاید خدا کی طرف سے عذاب آ رہا ہے۔ ہم دوسرے پر نظر رکھتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے۔ میرے دوستو، ہر وقت استغفار، توبہ اور استغفار۔ توبہ کا معنی یہ اللہ کی ذات سے رجوع کرنا، جو نافرمانیوں والے کام ہیں ان کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یہ توبہ ہے۔ استغفار کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ ہم جو کچھ غلط کام کر چکے ہیں، نافرمانی کر چکے ہیں، یا اللہ ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور ان کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ فرض میرا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے۔ ہم سب جو کلمہ گو ہیں تو کلمہ گو ہی نہ رہیں، کلمہ ماننے والے بن جائیں، اور پھر توبہ اور استغفار ہر وقت دل و دماغ میں اندر یہ احساس موجود ہونا چاہیے کہ ہم نے گناہ جو کیے ہیں یا اللہ ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، اظہار کر رہے ہیں ہم گناہ گار ہیں، یا اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے، معافی مانگ رہے ہیں۔ شاید قرآن میں آتا ہے انستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ استغفار کرو اپنے رب سے، بڑا غفار ہے وہ، سچے دل سے کوئی استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، پھر اللہ نے خود اعلان کیا میں غفار ہوں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر تمہیں بھوکوں سے نہیں مارے گا، تمہارے رزق میں کشادگی پیدا کر دیں گے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ ہمارے اندر توبہ اور استغفار والی کوئی خصلت موجود نہیں۔ آپ مجھے کہیں گے میں خوش ہو جاؤں گا، میں آپ کہوں گا آپ خوش ہو جائیں گے، لیکن سچی بات نہیں، تنہائیوں میں بیٹھ کر میں یا کوئی دوسرا مسلمان بھائی، کیا ہم نے سوچا ہے کہ میرے گناہوں کے سبب سے یہ سب کچھ ہے؟ اپنے آپ کو گناہگار جب یقینی طور پر ہم مانیں گے تو پھر توبہ کی طرف رجوع ہو جائے، لیکن اپنے آپ گناہگار نہیں سمجھتے تو توبہ کی توفیق کبھی نہیں ہوگی۔ دیکھتے دیکھتے پاکستانی معاشرہ کیا بن چکا ہے۔ میں ہندوستان میں گیا ہوں، آپ حضرات جو ہندوستان سے آئے ہیں وہ تو اچھی طرح جانتے ہیں، جو گئے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو۔ غالب معاشرہ وہاں مشرکوں کا ہے، ہندوؤں کا ہے، سکھ بھی ہیں، دوسری قومیں بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ زیادہ تر مجھے واسطہ مسلمانوں سے پڑا ہے۔ سہارنپور بھی میں گیا ہوں، دیوبند بھی گیا ہوں، دہلی بھی گیا ہوں۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، قرآن کریم میرے ہاتھ کے اندر ہے، جب میں اپنے آپ کو یا اپنے پاکستانی معاشرے کو دیکھتا ہوں تو اس ہندوانہ ماحول کے اندر، اس کافرانہ ماحول کا، وہاں کا مسلمان کاروبار بھی کر رہا ہے، دوسرے معاملات بھی ہم سے بدر جہاں بہتر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے شاید اس سے پہلے کسی بیان کے اندر کہا تھا، ہم دلی کی جامع مسجد میں گئے، مغرب کی نماز کا وقت تھا، اور آپ حضرات دلی کی جامع مسجد میں گئے ہوں گے، جو وہاں سے تشریف لائے تو ان کو اچھی طرح معلوم ہے، یا جہاں سے گئے ان کو معلوم ہے، ایک جامع مسجد آپ کے لاہور کے اندر بھی شاہی مسجد، ایک شاہی مسجد وہ ہے۔ تو قسم اٹھا کر میں کہتا ہوں، میرے ساتھ چودھری عبدالحکیم صاحب جو ہماری مسجد کے منتظم اعلیٰ تھے، اللہ غنی کی رحمت کرے ان کو،
اور بھی بہت سارے احباب تھے، غالباً ڈاکٹر اسرار صاحب بھی مرحوم تھے. ہم دلی کی جامع مسجد مغرب کی نماز میں پہنچے اس خیال سے کہ ہم نماز میں شامل ہو جائیں گے. ہمیں جگہ نہیں ملی. ہم باہر جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں وہاں کھڑے رہے. اب دل میں یہ خیال آیا کہ شاید یہاں کوئی ایسا کوئی اجتماعی پروگرام ہوگا کہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے. وہاں سے مسلمان جو نماز پڑھ کر نکل لگے تو میں نے کہہ دیا، سلام کلام کرنے کے بعد میں نے کہا بھائی کوئی جلسہ تھا یہاں؟ تو وہ جو ہمارے اردو اسپیکنگ ساتھی ہیں، دوست ہیں مسلمان وہاں کے، انہوں نے اسی روکھے سے لب و لہجے میں کہا کون سا جلسہ؟ میں نے کہا یہ ہمیں نماز کی جگہ نہیں ملی، انتظار کرتے رہے کافی دیر تک. کہنے لگے یہ جلسہ ہر روز ہوتا ہے. قسم خدا کی یہ 1980 کی بات ہے اور اب کتنے سال ہو چکے ہیں. اب تک میرے دل دماغ کے اندر یہ بات موجود ہے. مسلمان ہم بھی ہیں، مسلمان وہ بھی ہیں. مسلمان لاہور کی بادشاہی مسجد کے اندر بھی نماز پڑھتے ہیں. مسلمان دلی کی جامع مسجد کے اندر نماز پڑھنے لگے. انہوں نے باجماعت نماز پڑھی، یہاں بھی پڑھتے ہوں گے. کیا مسجد دلی کی لاہور کی بادشاہی مسجد کی اگلی 2 صفیں مکمل ہوتی ہیں عام نماز میں؟ کبھی نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی. یہاں بھی مسلمان ہیں. پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ ہر بچہ بوڑھا کہے گا. اور وہاں بھی مسلمان تھے، انہوں نے نماز پڑھی. لیکن ہر نماز کے اندر مسجد فل ہوتی ہے کہ بعد میں آنے والوں کو جگہ نہیں ملتی. بہت ساری چیزیں میں نے دیکھی میرے دوستوں. 8 دن میں دہلی کے اندر رہا اور دوسرے علاقوں کے اندر بھی. میں سب کچھ بیان کروں گا تو ٹائم نکل جائے گا. بہت کچھ میں نے دیکھا اور تقابل کر کے جب میں دیکھتا ہوں تو ہم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اس زمانے میں بس ایک بات کہتا ہوں، ہمارے ہاں درس قرآن کریم ہوتا تھا. یہ کہتے ہوئے میں خود بھی شرما رہا ہوں اپنے بدعمالیوں اپنے بدبختیوں کے سبب سے کہ درس چھوٹا ہوا ہے. آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ درس کے لیے دوبارہ اجرا کے لیے دعا کریں. میری اپنی طبیعت کی خرابی کا سبب بنی یا کوئی بھی بن گیا، لیکن بہرحال درس چھوٹنے کی وجہ سے جو نحوست ہے وہ ہے. دلی سے ایک مسلمان یہاں گھاٹی میں، اس کا کوئی عزیز تھا، رشتے دار تھا، آیا کرتا تھا اور وہ آدمی بھی یہاں آتا تھا درس کے اندر. وہ مسلمان، وہ دلی والا درس کے اندر پتہ نہیں ہفتہ رہا 2 ہفتے رہے. تو اس نے یہاں سے جا کر جب اس کو پتہ چلا کہ میں گیا ہوں، کسی نے پتہ چلا کہ میں تو نہیں جانتا، نہ پوچھتا ہوں کہ آپ کون. اس نے اتنا پرتکلف دعوت کی. میرے ساتھ جو بہت سارے علماء تھے، مولانا عبد القادر آزاد مرحوم بھی تھے شاید، اور سبب تو خیر میں ہی تھا، گناہ گار. اکرام میرا تھا، لیکن یہاں سے جتنے لوگ بھی گئے تھے انہوں نے بڑا اس نے اکرام کیا. اور اس نے ایسی باتیں کی کہ میں ساری آپ کو سنا نہیں سکتا، وقت کا دامن بڑا تنگ ہے، جس سے ہم خود شرمندہ ہو. کہنے کا مقصد یہ کہ میں سہارنپور گیا، باپ بیٹا کاروبار کرتے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ رات کے بیان میں باپ بیٹے سے پوچھتا ہے میں نے جانا ہے تم نے جانا ہے. دیوبند شہر کے ساتھ ایک بہت بڑا میدان، بلا شبہ یہاں سے آپ بھاٹی تک کہہ لیں گے اس سے بڑا میدان، اس کے اندر دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ پروگرام، پوری دنیا کے لوگ تھے. تو وہ آپس میں باپ بیٹا بات کر رہے ہیں کہ میں نے جانا ہے کہ آپ نے جانا ہے. میں یہ سن رہا ہوں، مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ ان کے کس قدر ان کے دل کے اندر طلب ہے دین کی. اور سہارنپور اندازاً اتنا ہے دیوبند سے جتنا یہاں سے رائے ونڈ ہے. اتنی طلب ہے ان کے اندر دین کی. یہاں بھی ایسی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ ناکامی
متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے اس کا احساس زیاں جاتا رہا۔ میں گناہگار سا انسان ہوں، آپ حضرات کا خادم ہوں اس مسجد کے اندر، جب تک میری زندگی آپ کی خدمت کرتا رہوں گا، اور قرآن کے حوالے سے جو اللہ پاک نے میرے ذہن و دماغ میں بات ڈالی ہے میں آپ حضرات کی گوش گزار کرتا رہوں گا۔ لیکن آپ حضرات بھی اس بات کو میرا خیال نظر انداز نہیں کریں گے کہ میں غلط بیانی نہیں کر رہا۔ میں اپنے لیے بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے بھی اپنے آپ کو بدلنا ہے، اور آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں کو، اپنے فیملیوں کو، اپنے حلقوں کو بدلیں، کاروبار کرنے میں بدلیں، خوشی غمی کے معاملات کے اندر بدلیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے سامنے جب جائیں گے تو پھر بہت خوش ہو کر جائیں گے، وہاں شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی، اور خدا نخواستہ یہاں سب کچھ کر سکنے کے باوجود نہیں کریں گے تو وہاں پھر بڑی پریشانی ہوگی۔ بہرحال میرے دوستو، یہ ایک درد دل ہے، میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیا۔ جو کچھ میں محسوس کرتا ہوں دیکھتا ہوں تو خدا قسم بہت تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ بس وہ بات فارسی کا محاورہ قار درویش برجان خیش، خود ہی گھوٹ گھوٹ کر مرتا ہوں کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں کسی کو کوئی بات سمجھا نہیں سکا، ہمارے معاشرے میں کیا سے کیا نہیں ہو رہا۔ میرے دوستو، ایک گزارش آپ حضرات سے کرنی ہے۔ آپ کی اس مسجد کے اندر ہمارا ایک دوست حافظ سیف اللہ صاحب، یہ ننکانہ کے پاس موڑ کھنڈا، وہاں انہوں نے ایک مسجد بنائی ہے اور اس کے اندر مدرسہ بھی بنایا ہے۔ خود یہ سرکاری ملازمت کرتے ہیں، لیکن اس مسجد میں چونکہ خود جا کر وہاں دیکھ چکا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی۔ اس مسجد کا نام ابو بکر رکھا ہے، اور جو مدرسہ بنایا اس کا نام تعلیم القرآن ہے، اور ایک استاد رکھا ہے باقاعدہ، وہ پڑھاتا بھی ہے۔ کسی وقت یہ نہیں ہوتے، مثلا آج یہ ادھر ہیں تو وہ جمعہ بھی پڑھائیں گے۔ کچھ مجبوریاں تھیں ان کی، آپ جانتے ہیں مسجد مدرسے چلانے والے جو ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ خود سرکاری ملازمت کرتے ہیں، لیکن یہ اس مسجد کو بھی آباد کرنے اور مدرسے کو چلانے کے اندر پورا کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا، میں نے کہا آ جانا ہے، میں اپنے احباب سے ذکر کروں گا انشاءاللہ، جس کو اللہ توفیق دیں گے وہ یقیناً اپنا حصہ ڈالیں گے۔ آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد ان کی مسجد جو ابو بکر کے نام سے ہے، انشاءاللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا بھی حق ادا کریں گے، اور مدرسہ جو ہے وہ تعلیم القرآن کے نام سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے، اور دنیا آخرت کی بلائیاں نصیب فرمائے۔ میرے کہنے پر یہ یہاں تشریف لائے ہیں، خود تو یہ سرکاری ملازمت کرتے ہیں لیکن دن رات محنت کر رہے ہیں اپنی اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے، مدرسے کو چلانے کے لیے۔ تو جمعے کی نماز کے بعد یہاں اندر ہمارے ڈاکٹر نصر اللہ صاحب تشریف فرما ہیں، اور ان کو میں نے کہا یہ باہر چلے جائیں گے، یہ باہر جتنے احباب اندر نہیں آ سکتے، ان کے ساتھ گزارش کریں گے کہ میرے بارے میں اعلان کیا تھا، جس کو اللہ توفیق دیں گے، اللہ توفیق دے، اللہ برکت عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ ان کے اس مدرسے کے لیے اور مسجد کے لیے بھی کام کریں گے، اور لکھا ہے کہ مسجد کی جگہ تانگ ہونے کی وجہ سے ایک جگہ قریب ہی لی ہے، اس کی لاگت اس کے مالکان نے 4 لاکھ روپے بتائی ہے، اور وہ بھی ادا کرنی ہے۔ بہرحال اللہ کا کام رکتا نہیں، نہ مسجد کا کام رکتا ہے نہ مدرسے کا کام رکتا ہے۔ جو حضرات میں ان کے ساتھ تعاون کریں، خدا بندے کو دنیا آخرت کی برکتیں ان کو نصیب فرمائے، اور وہ مدرسہ اور مسجد جو ہے وہ دین کا کام کرتا رہے انشاءاللہ، میرے اور آپ کے نامہ اعمال کے اندر اس کے خوشگوار اثرات ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔